جاپان کے مختلف کمپنیوں نے اپنے دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کے لیے لباس کے قوانین نافذ کر دیے، جس کے تحت ڈیوٹی کے دوران چشمہ لگانے اور ہیل والی سینڈل پہننے پر پابندی ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق کمپنیوں نے یہ فیصلہ اچھا تاثر پیش کرنے کی وجہ سے کیا۔ پابندی عائد ہونے کے بعد جاپان میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اس اقدام کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کمپنیوں نے لباس کے قوانین نافذ کر دیے، جس کے خلاف خواتین سراپا احتجاج ہیں۔ نئے قواعد کے مطابق ملازمت پیشہ خواتین ہیل والی سینڈل پہن کر بھی آفس نہیں آ سکتیں۔ ملازمت پیشہ جاپانی خواتین نے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ بھی چلایا، جس میں کمپنیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فی الفور اس پابندی کو ختم کریں۔ ایک خاتون صارف نے لکھا کہ شاید ہمارے چہرے چشمے لگا کر زیادہ غصے والے نظر آتے ہیں، مگر یہ ہم شوق سے نہیں لگاتے بلکہ مجبوری میں پہنتے ہیں۔ جاپان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے رہنما کین ڈونی کا کہنا تھا کہ اگر یہ قانون صرف خواتین کے لیے نافذ کیا گیا تو یہ امتیازی رویہ کہلائے گا، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بھارتی ہندوؤں نے شفا کے لیے درخت کی پوجا شروع کر دی۔ معجزاتی درخت کی وجہ سے گاؤں کے بے روزگاروں کا کاروبار چمک اٹھا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب کے علاقے نیا گاؤں میں ایک افواہ پھیلی ہے کہ وہاں ایک درخت موجود ہے جو لوگوں کو بیماری سے نجات دلا کر شفا یاب کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاندان اپنے مریض کو انتہائی تشویشناک حالت میں درخت کے پاس لایا ہے تاکہ اس کی پوجا کر کے اس کا عزیز شفا پا سکے، جس سے آکسیجن بھی لگی دیکھی جا سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ معجزاتی درخت روزانہ 25,000 سے 30,000 افراد کو اپنی جانب راغب کر رہا ہے، جبکہ گزشتہ 2 ماہ سے اب تک تقریباً 10 لاکھ افراد اس درخت کی پوجا کرنے آ چکے ہیں۔ افواہ پھیلانے والے شخص نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دن اپنے گھر جا رہا تھا اور اس کا اس درخت کے پاس سے گزر ہوا۔ یکایک اس نے محسوس کیا کہ درخت اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور پھر درخت نے 10 منٹ تک اسے پکڑے رکھا۔ مذکورہ شخص نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس درخت نے اس کو چھوڑا تو وہ خود میں کافی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس کو کبھی بھی جوڑوں کا درد نہیں ہوا۔ اب وہ شخص ہر بدھ اور اتوار کو درخت کی پوجا کرنے جاتا ہے۔ جنگل کے عہدیداروں اور پولیس کا کہنا تھا کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ لوگوں کی یہاں آمد کب ختم ہوگی۔ انہیں یہاں کوئی بھی علامت نظر نہیں آ رہی۔ مقامی پولیس کا کہنا تھا کہ اس معجزاتی درخت کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ درخت کی پوجا کرنے کے لیے آنے والے افراد ناریل خریدتے ہیں، پانی کی بوتلیں خریدتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ امریکی لڑکے نے شادی میں شرکت کے لیے مہمانوں سے $50 انٹری فیس کا مطالبہ کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دلہن کی جانب سے اپنی شادی میں شرکت کرنے والے افراد سے انٹری فیس کے مطالبے کا دلچسپ واقعہ امریکہ میں پیش آیا۔ آپ نے مہمانوں کی جانب سے دولہا دلہن کو تحائف دیتے اور خوشی سے کچھ رقم ہاتھ میں تھماتے دیکھا ہوگا، لیکن امریکہ کی 19 سالہ لڑکی ڈینٹی شپ نے اپنی شادی میں انٹری فیس لاگو کر دی۔ دلہن سے شادی میں شرکت کی انٹری فیس اس لیے لاگو کی تاکہ شادی کے اخراجات کو آسانی سے پورا کیا جا سکے۔ یہ ماجرا دلہن کی کزن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ریڈٹ پر شیئر کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اتوار کو میری ایک کزن کی شادی ہو رہی ہے، جس نے اعلان کیا ہے کہ شادی میں شرکت کے خواہش مند افراد کو $50 فیس ادا کرنا ہوگی۔ دلہن نے اعلان کیا کہ شادی میں شرکت کے خواہ افراد اسمارٹ فون ایپ یعنی کہ وینیمو کے ذریعے بھی رقم منتقل کروا سکتے ہیں تاکہ انہیں قطار کے بنا کر انتظار نہ کرنا پڑے، جبکہ پہلے سے رقم دینے والے افراد کو خصوصی مہمانوں کے فہرست میں شامل کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ ریڈٹ پر پوسٹ شیئر کرنے والی لڑکی نے بتایا کہ جب میں نے اپنی کزن سے کہا کہ میں شادی میں شرکت کی فیس ادا نہیں کر پاؤں گی تو دلہن نے خاندان کے بڑوں سے رابطہ کیا، جو میرے لیے باعث شرمندگی بنا اور میرے اہل خانہ نے مجھے بدتمیز قرار دے دیا۔ لڑکی نے بتایا کہ میری کزن یعنی کہ دلہن اس طرح اپنی شادی پر ہونے والا خرچہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ لڑکی کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں اس طرح سے شادی میں شریک نہیں ہو پاؤں گی کیونکہ میرے لیے اتنی رقم کا بندوبست کرنا مشکل ہے۔ میرے والدین نے مجھے انٹری فیس دینے کی پیشکش کی، تاہم میں نے منع کر دیا۔ یہ بات تو درست ہے کہ آج کل کی شادیاں واقعی میں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، جس کا ایک عام آدمی کے لیے انتظام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مگر کیا اخراجات پورے کرنے کا یہ طریقہ مناسب ہے؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
بلند و بالا عمارتوں کے لیے مشہور دبئی میں دی سیل ٹاور کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی بلندی 360.4 میٹر ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کے میرینا ڈسٹرکٹ میں ہوائی اڈے کے قریب دی سیل ٹاور کے نام سے دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مقامی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ اس ہوٹل کی اونچائی 360.4 میٹر ہوگی اور اس میں 1000 سے زائد کمرے ہوں گے۔ ہوٹل تعمیر کرنے والی کمپنی دی فرسٹ گروپ کا کہنا تھا کہ ہوٹل کی تعمیر 2022 کے آخر تک مکمل ہو جائے گی اور 2022 کے اختتام یا 2023 کے آغاز میں اس ہوٹل کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کمپنی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس نئے ہوٹل کے فن تعمیر اور ڈیزائن کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی مل چکی ہے اور یہ اب تک 3 ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکا ہے۔ انہوں نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ہوٹل میں دبئی کے نظاروں کے لیے خصوصی مقام بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ فرسٹ گروپ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ صارفین کو ہوٹل سے دبئی کی بلند و بالا عمارتوں اور سمندر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ مقامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہوٹل کی تعمیر 2016 میں شروع ہو گئی تھی اور جس کی تعمیر کے بعد دبئی میں بلند و بالا ہوٹل کی فہرست میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ہوٹل انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے سرٹیفکیٹ کے لیے رجوع کریں گے۔ مائیکروسافٹ جاپان نے دفتری تجربے کے نتائج جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملازمین کو ہفتے میں 3 دن چھٹی دینے سے ان کی کارکردگی میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جاپان کی مائیکروسافٹ نے کچھ روز قبل اپنے دفتری تجربے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہفتے میں 3 دن چھٹی کے طریقہ کار نے ملازمین کی پیداواری صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے، جس سے ملازمین بھی خوش ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں پہلے کی نسبت اضافہ کیا ہے۔ یہ تجویز کئی برسوں سے دنیا بھر میں گردش کر رہی تھی، تاہم اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ادارہ تیار نہیں تھا، لیکن مائیکروسافٹ جاپان نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے تمام ملازمین کو ہفتہ اتوار کے ساتھ ساتھ جمعے کی چھٹی بھی دے دی تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مائیکروسافٹ جاپان نے اپنی اس حکمت عملی کو ورک لائف چوائس چیلنج سمر 2019 کا نام دیا تھا، جس میں اپنے تمام 2300 ملازمین کو ہفتے میں 3 دن کی چھٹی دی گئی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کمپنی نے اپنے ملازمین کو چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے 1 لاکھ ین یعنی کہ 1.5 لاکھ پاکستانی رقم بھی دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تجربہ رواں برس اگست میں 1 ماہ تک جاری تھا، جس میں 5 جمعے ہونے کے باعث ملازمین کو 15 دن کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ کمپنی نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا کہ ہفتے میں 3 دن چھٹیوں کے باوجود ملازمین کے اوقات کار میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، وہ روزانہ معمول کے مطابق 9 گھنٹے ہی کام کرتے تھے۔ تجربہ ختم ہو جانے کے بعد کمپیوٹر سائنس، ریاضی اور سماجیات کے ماہرین آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس پورے مہینے کے دوران مائیکروسافٹ جاپان کی کارکردگی کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ 2 ماہ تک جاری رہنے والے اس تجزیے میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ مائیکروسافٹ جاپان میں کام کرنے والے ملازمین کی اوسط کارکردگی اور پیداواری صلاحیت میں 40% اضافہ ہوا ہے، وہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہفتے میں 3 چھٹیاں ملنے پر ملازمین بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کی صحت بھی اچھی رہی۔ تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن کام کی وجہ سے ملازمین نے 25% کم چھٹیاں کیں، جبکہ دفاتر میں بجلی کا مجموعی خرچ بھی 23% کم ہو گیا۔ اس پورے مہینے کے دوران مائیکروسافٹ جاپان کے ملازمین نے پرنٹر کا استعمال بھی کم کیا اور دیگر دنوں کے مقابلے میں 59% کم پرنٹ آؤٹ نکالے گئے۔ ملازمین کی 92% اکثریت کو ہفتے میں صرف 4 دن کام کرنے پر ہی بے حد خوشی تھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ جاپان یہی تجربہ ان سردیوں میں بھی دہرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سوشل میڈیا پر انسان نما چہرے والی مچھلی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس نے صارفین کو حیران کر دیا ہے۔ آپ نے کارٹون اور اینیمیٹڈ فلموں میں انسان نما چہرے والی مچھلی تو یقیناً دیکھی ہی ہوگی، لیکن ان دنوں سوشل میڈیا پر حقیقت میں ایک ایسی مچھلی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کا انسان نما چہرہ ہے۔ جی ہاں، یہ ویڈیو جنوبی چین کے شہر کنمنگ کے قریب واقع ایک گاؤں کی ہے، جس کے جھیل میں موجود ایک ایسی عجیب و غریب خلقت کی فوٹیج کو ایک سیاح نے اپنے کیمرے میں قید کیا۔ انسان نما چہرے والی مچھلی کی ویڈیو چین کی سوشل میڈیا ویب سائٹ ویبو پر شیئر کی گئی ہے، جس میں مچھلی کو ایک جھیل کے کنارے پانی کی سطح پر تیرتے اور سر ہلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔
ویڈیو شیئر کرنے والے صارف کے مطابق مچھلی کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہیں جو بظاہر انسانی آنکھوں کی نما نظر آتے ہیں اور 2 لکیریں نیچے کی جانب ہیں جو انسانی ناک جیسی لگتی ہیں، جبکہ ایک لکیر انسانی منہ کی شبیہ بنا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک خاتون کو مچھلی پری میں بدل گئی ہے کہتے سنا جا سکتا ہے۔ ایک چینی صارف نے ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا یہ انتہائی خوفناک ہے، جبکہ کچھ صارفین نے اسے ہیری پوٹر فلم کے ویلن وولڈیمورٹ سے تشبیہ دی ہے۔ مچھلی کی ویڈیو ایک صارف نے سماجی رابطے کی معروف ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی۔ صارفین کے دلچسپ تبصرے سامنے آئے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ سن 2010 میں ایک 44 سالہ برطانوی شہری نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس موجود مچھلی نے انسان نما شکل اختیار کر لی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ ماہ قبل سوشل میڈیا پر وائرل ایک کتے کی تصویر بھی وائرل ہوئی تھی جسے لوگ انسانوں سے تشبیہ دے رہے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے ایڈٹ کی گئی تصویر قرار دیا تھا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کا محاورہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، مگر یہ اس وقت سچ ہوا جبکہ گھروں میں کام کرنے والی ماسی کی ایک انٹرنیٹ پوسٹ نے زندگی بدل کر رکھ دی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے علاقے پونے میں گھروں میں کام کرنے والی ماسی کا وزٹنگ کارڈ سوشل میڈیا پر شیئر ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوسٹ وائرل ہو گئی۔ پونے سے تعلق رکھنے والی گیتا کا بزنس کارڈ فیس بک پر وائرل ہوا تو ملک بھر سے انہیں ہزاروں کالز موصول ہوئیں اور کام کی پیشکش کی گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر گیتا کی دوست اسمیتا نے بزنس کارڈ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میری دوست دانا شری شندے جو کہ مارکیٹنگ کمپنی میں بطور مینیجر ملازمت کر رہی ہیں، وہ گزشتہ دنوں میرے گھر تشریف لائیں۔ میں نے اپنی دوست کو گیتا کا مشورہ دیا کیونکہ اسی کا حال میں ہی ایک گھر سے کام ختم ہو چکا تھا جہاں سے ماہانہ کمائی 4000 ہوتی تھی۔ گیتا بھی کام چھوٹ جانے کے بعد خاصی پریشان تھی۔ اسمیتا نے لکھا کہ میری دوست دانا شری نے نہ صرف گیتا کو اپنے گھر پر رکھا بلکہ اس کا بزنس کارڈ ڈیزائن کر کے چھپوایا۔ ان کارڈز پر کام کرنے کے حوالے سے پیسے بھی درج کیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر بھی آ رہے ہیں، جیسے جھاڑو کے ماہانہ 800، کپڑے دھونے کے 800 اور روٹی پکانے کے 1000 درج ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ ہم نے ان کارڈز کو سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے دیگر گھروں پر بھی تقسیم کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اسے شیئر کیا تو حیران کن نتائج سامنے آئے کیونکہ گیتا کے پاس 1000 سے زائد ایسے لوگوں کی کالز موصول ہوئیں جو کام دینا چاہ رہے تھے۔ پہلے اسلام آباد میں ایک سرکاری دفتر کے اندر بنائی گئی ان کی تصاویر سامنے آئیں اور وہ خبروں کی زینت بنی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے اعلی سرکاری دفاتر کے انتہائی اندر تک خصوصی دعوت کے بغیر رسائی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی جو یہ سوال پوچھا جا رہا تھا وہ یہی تھا، آخر حریم شاہ ہیں کون؟ چند ہی ماہ بعد حریم شاہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں۔ اتوار کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کے حوالے سے ایک ہیش ٹیگ حریم شاہ اسکینڈل گردش کرتا رہا اور پیر کے روز بھی ایک مرتبہ پھر ان کا نام ٹرینڈ میں نظر آیا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ ویڈیوز تھیں جو انہوں نے خود مبینہ طور پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 2 روز قبل جاری کی تھی، لیکن چند گھنٹے بعد ہٹا دی گئیں۔ لیکن کچھ صارفین نے ان ویڈیوز کو اپنے موبائل میں قید کر لیا، تاہم وہ ویڈیوز اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ یہ ویڈیو مبینہ طور پر ایک ویڈیو کال کی ریکارڈنگ تھی۔ اس میں حریم شاہ بظاہر ایک وفاقی وزیر شیخ رشید کے ساتھ ویڈیو چیٹ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ویڈیو میں انہوں نے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے، میں نے کبھی آپ کا کوئی راز فاش نہیں کیا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں دوسری طرف نظر آنے والے شخص یعنی کہ شیخ رشید ان سے کہتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، اللہ مالک ہے۔ اس بات کے جواب میں حریم شاہ ان پر ایک ایسا الزام عائد کرتی ہیں جو اگر درست ثابت ہو تو جنسی ہراسانی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس پر دوسری جانب موجود شخص شیخ رشید نے کال ختم کر دی۔ اچھا میری بات سنیں، میں نے آج تک آپ کا کوئی راز فاش نہیں کیا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈرامہ کیوں کیا؟ کیا اللہ مالک ہے، آپ ننگا ہو کے مجھے دکھاتے تھے ویڈیو پہ، غلط قسم کی حرکتیں کرتے تھے اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر حریم شاہ کی ذاتی نوعیت کی تصاویر گردش کر رہی ہیں۔ ان میں سے انہیں بظاہر کسی کمرے میں ایک شخص کے ساتھ اس طرح بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور حریم شاہ ان کی ٹانگ پر بیٹھی ہیں، تاہم اس شخص کا چہرہ چھپا دیا گیا ہے۔ پیر ہی کے روز ٹویٹر پر ایک اور آڈیو کال کی ریکارڈنگ بھی گردش کرتی نظر آئی جس میں مبینہ طور پر حریم شاہ کی صوبہ پنجاب کے ایک وزیر کے ساتھ گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ اس کال میں گفتگو کا محور وہ واقعہ ہے جب کچھ عرصہ قبل حریم شاہ اور ان کے ساتھی سندل خٹک صحافی مبشر لقمان کے ہوائی جہاز کے ساتھ ویڈیوز بناتی دکھائی دی گئی تھیں۔ ٹویٹر پر شیئر کیا جانے والی کال ریکارڈنگ میں ایک ایسے شخص جن کی شناخت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک صوبائی وزیر کے طور پر کی جا رہی ہے، ان کو ایک صحافی کے بارے میں نازیبا زبان استعمال
کرتے سنا جا سکتا ہے۔ وہ حریم شاہ کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ میڈیا پر کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ ٹویٹر پر ہونے والی بحث میں چند صارفین نے حریم شاہ کی حفاظت کے حوالے سے بھی بات کی، جبکہ کچھ صارفین نے ان کا موازنہ قندیل بلوچ سے کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا۔ صحافی اویس منگلوالا نے لکھا کہ کوئی سمجھدار شخص حریم شاہ سے ملے اور انہیں سمجھائے کہ وہ اگلی قندیل بلوچ بننے کے راستے پر چل پڑی ہیں۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا ماڈل قندیل بلوچ کو ملتان میں انہی کے بھائی نے 2016 میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ ہر انسان اپنی شادی کے موقع کو یادگار بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ طرح طرح کے جتن بھی کرتا ہے، جبکہ کچھ سرپرے تو ایسے ہیں جو زندگی کے نئے سفر کو منفرد بنانے کے لیے انوکھے انداز اپناتے ہیں۔ شادی زندگی بھر کے لیے نہایت اہم اور خاص لمحہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو مزید خاص بنانے کے لیے الگ ہی انداز اپناتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا کے نوبھیتا جوڑے نے بھی کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فضائی سفر کے شوقین لڑکی اور لڑکے نے 34,000 فٹ کی بلندی پر شادی کر کے اپنی نئے زندگی کا آغاز کیا۔ آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈیوڈ ویلنٹن اور کیتھی دونوں ہی فضائی سفر کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ فضا میں ہی شادی کریں گے۔ ایک روز قبل دولہا دلہن اور قریبی دوستوں نے نجی ایئر لائن کے طیارے میں سفر کیا، اور جیسے ہی جہاز کے 34,000 فٹ کی بلندی پر پہنچنے کی تصدیق ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق تقریب میں لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار شریک تھے، جبکہ جہاز میں موجود اجنبی مسافروں نے بھی خوشی کے لمحے کو یادگار بنانے کے لیے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ ہماری ملاقات ایویشن کمپیوٹر گیم کھیلتے ہوئے 3 سال قبل ہوئی تھی، جس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں رہے اور پھر دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ کیتھی کا کہنا تھا کہ ہم اپنی شادی کو یادگار بنانا چاہتے تھے اور خواہش تھی کہ اس کے ذریعے اپنی ایویشن سے محبت کا اظہار بھی کر سکیں، چنانچہ اسی طرح شادی کا فیصلہ کیا۔ چینی حکام نے کرونا وائرس سے مرنے والے افراد کی آخری رسومات اور تدفین پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر جلانے کا حکم جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن NHC کی جانب سے ہفتے کو نئے ضوابط جاری کیے گئے، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ وائرس سے متاثر ہو کر مرنے والوں کی تدفین نہ کی جائے، بلکہ ان کے جسد خاکی کو قریبی مراکز میں جلا دیا جائے۔ چینی حکام نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات ہوں گی اور نہ ہی ان کے اہل خانہ کو کسی بھی قسم کی سرگرمی کی اجازت ہوگی۔ NHC ضوابط کے مطابق اگر کرونا وائرس کے مریض کی موت ہو جاتی ہے تو جس حد تک ممکن ہو آخری رسومات کو محدود رکھا جائے۔ جس ہسپتال میں مریض ہلاک ہو وہاں کا عملہ جگہ پر اسپرے کرے اور لاش کو سیل کر دے اور پھر اس کے کھولنے پر پابندی عائد کر دے۔ ہدایت کی گئی ہے کہ طبی عملے کی جانب سے اہل خانہ کو آگاہ کرنے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے، جس کے بعد تدفین کرنے والوں اداروں سے رابطہ کیا جائے گا اور پھر وہاں سے کوئی نمائندہ آ کر لاش کو لے کر مخصوص جگہ پر پہنچے گا، جس کے بعد جسد خاکی کو جلا دیا جائے گا۔ NHC کے مطابق مردے کو جلانے کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا۔ ہلاک شدگان کو جلانے کے دوران سینٹر میں کسی بھی رشتہ دار یا اہل خانہ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مردے کی باقیات اور دستاویزات عمل مکمل ہونے کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب حکومت نے ووہان کے بعد 90 لاکھ والی آبادی کے شہر وینزو کو بھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی، جبکہ اب تک 15,000 افراد متاثر ہوئے اور یہ وائرس 24 سے زائد ممالک تک پہنچ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہے، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ پاکستان کا ایک شہری جو 21 جنوری کو پاکستان پہنچا ہے، جو کہ چائنا سے پہلے دبئی آیا، پھر کراچی پہنچا اور کراچی کے بعد ملتان گیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہو چکا ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے اور ڈاکٹر ظفر ان سب رپورٹس کو غلط قرار دے چکے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے۔ اس وقت چائنا، امریکہ، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا، تائیوان، سنگاپور، تھائی لینڈ، آسٹریلیا، نیپال، ملیشیا،
ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तस्दीक हो चुकी है कि यहाँ पर कोरोना वायरस फैल चुका है और इस फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। और ये वो वायरस है जो चाइना से आया है। इस वक्त चाइना के तकरीबन 11 शहर सील कर दिए गए हैं और बाकी ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कौन बात यह है कि 2017 में एक फ्रेंच राइटर और डिज़ाइनर जिसने खुल्लम खुला अपनी किताब एस्टोरीज में चिल्ला कर बताया कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस। सवाल ये है कि इन लोगों को पहले पता नहीं था कि ऐसा वायरस आने वाला है? बिल्कुल पता था, इन्होंने पहले ही नाम दे दिए थे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे सैमसन कार्टून के अंदर 16 साल पहले दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनता है और वो तकरीर करता है। क्या किसी ने कभी ये सोचा था 16 साल पहले कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेगा? इसका मतलब एक प्री प्लान स्क्रिप्ट के मुताबिक सब चीज़ें होती जा रही हैं और ये अजीब व गरीब सूरत हाल दुनिया को पागल बनाने के लिए नहीं है। 19 अक्टूबर 2017 को एक कॉमिक बुक रिलीज़ की जाती है जिसके अंदर कोरोना वायरस के बारे में तफसीली बार बार बताया जाता है और चिल्ला कर बताया जाता है, जो कि एक सोची समझी स्कीम के तहत लाया गया है। आप देखें, पाकिस्तान जैसे ममालिक इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि हम इसको रोक सकें। और चाइना में तो 6 दिनों के अंदर पूरा हॉस्पिटल बिल्ड किया जा रहा है जहां पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि चाइना के पास के पूरे 30 दिन के अंदर एक पूरी बिल्डिंग भी खड़ी कर लेते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर चाइना की सर्विसेज पूरी तरह से मुअत्तल कर दी गई हैं और ये एक बेहतरीन इकदाम है क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई और तरीका मौजूद ही नहीं है। इससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब ये चीज़ है कि बिल गेट्स, जिसने पहले ही कह दिया था 2018 में कि एक ऐसी बीमारी आने वाली है जिससे 3 से 4 करोड़ लोग मर जाएंगे। लेकिन अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि सिर्फ 3 महीने पहले साइंसदानों को कैसे पता था कि एक ऐसी बीमारी आने वाली है और एक ऐसी डिजीज़ आने वाली है जो कि सिर्फ 3 महीने पहले इन सबको पता चल गई। और ये पूरा एक प्लांटेड स्क्रिप्ट है जो कि चल रहा है और एक बायो हमला है जो कि पूरी दुनिया के अंदर है। CIA इस काम के अंदर माहिर है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर बीमारियां फैलाकर वसाइल पर कब्जा करने पर महारत हासिल की हुई है। और आप अजीब व गरीब चीज़ देखेंगे कि 1720 के अंदर एक बहुत बड़ी डिजीज़ आती है और बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं। 1820 के अंदर एक डिजीज़ आती है जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। 1920 के अंदर एक डिजीज़ आती है और अब 2020 में चाइना के अंदर कोरोना वायरस लॉन्च कर दिया गया है। और इसके बाद ये बात कहाँ तक जाएगी कोई शख्स नहीं जानता। क्या ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल एक तरतीब से चलते हुए नज़र नहीं आ रही हैं कि हर दफ़ा एक 20 का फिगर आता है और एक बड़ी बीमारी दुनिया के अंदर लॉन्च कर दी जाती है? आप इमेजिन तो करें, तसव्वुर तो करें कि 5 से 6 करोड़ लोग चाइना के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और ना वो कहीं से जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। और एक दुनिया के अंदर एक थ्योरी ये फैलाई जा रही है कि चाइना के अंदर चमगादड़ का सूप पीने से ये होता है या सांप खाने से ऐसा होता है। चाइनीज़ तो ये कई सालों से खाते हुए आ रहे हैं। क्या ये पहले हमें सुनने को आई इस तरह की बीमारी के कोई बीमारी इस तरह की चीज़ें खाने के बाद ही बीमारी चाइनीज़ में अंदर पैदा हो गई है? ये एक सोची समझी स्कीम के तहत सब चीज़ें होती जा रही हैं। एक वायरस पहले ही बना दिया गया है जो कि जिसने बिल गेट्स ने भी पहले कह दिया था, 3 महीने पहले कह दिया था। और फिर उसके पहले 2017 में एक बुक आती है जिसमें भी ये चिल्ला कर बताया जाता है कोरोना वायरस। ये सब असल चीज़ को छुपाने के लिए ये काम किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे जो दज्जाली कुव्वतें बैठी हैं वो कितनी मजबूत हैं। इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और ये जब चाहें किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को IMF के थ्रू उसकी करेंसी को गिरा सकते हैं, किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये सब दज्जाली कुव्वतों का ही किया धरा है और ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि ये बहुत मजबूत लोग हैं, इनकी पुश्त बहुत ही मजबूत है और ये जो कुछ चाहें कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुनिया भर में अब तक ATM मशीनों को तोड़कर इनसे रकम निकालने के वाक़यात तो सामने आते रहे हैं। ताहम भारत में ATM को खोलकर अंदर से एक खतीर रकम चुरा ली गई। ये वाक़या भारतीय शहर पूना में पेश आया, जहां एक ATM मशीन से 2,88,000 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस का कहना है कि वाक़ये में इंतज़ामिया का ही कोई शख्स मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि ATM को तोड़ा नहीं गया बल्कि 18 हिस्सों का कोड डालकर इसे बाकायदा खोला गया है। चोरी की यह वारदात उस वक्त सामने आई जब एक शख्स ATM से पैसे निकालने गया और मशीन में नकद रकम ना पाकर इसने बैंक अफसरान को इसकी इतला दी। बैंक अफसरान ने ATM खोला तो इसके अंदर की 3 प्लेटें खाली थी। हिसाब किताब के बाद इल्म हुआ कि ATM से 3.25 लाख रुपए की रकम गायब है।
पुलिस का कहना है कि एटीएम और इसके बाद मशीन की तिजोरी को पासवर्ड के ज़रिए खोला जा सकता है, जो एटीएम का इंतज़ाम संभालने वाली एजेंसी के एहलकारों को दिया जाता है। वारदात मुमकिन तौर पर उन्हीं में से किसी ने की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश का अमल शुरू कर दिया है। 18 साल की उम्र में शादी करने वाला जोड़ा सोशल मीडिया पर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। असद और निम्रा ने हराम रिश्ते के बजाय निकाह करके नौजवान नस्ल के लिए मिसाल कायम की। सोशल मीडिया पर सारिफिन की नौबहता जोड़े को मुबारकबाद और दुआएं। गुज़श्ता रोज़ से एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर सामने आई हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तस्वीर वायरल होने के बजाय शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े की उम्रें और इनकी मासूमियत है। बताया गया है कि दुल्हन का नाम निम्रा है और दूल्हे का नाम असद, जिन्होंने हाल ही में शादी की है। दूल्हे की बहन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जोड़े की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मेरे भाई असद ने वालिद साहब को एक लड़की के बारे में बताया कि वो इससे शादी करना चाहता है। वालिद ने लड़की के घर जाकर रिश्ता मांग लिया और एक ही साल में दोनों की शादी हो गई। दूल्हे की बहन का मजीद कहना है कि मेरे भाई और भाभी शादी के बाद बहुत खुश हैं। वो दोनों अमान मुंतकिल हो जाएंगे, जहां पर वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर नौबहता जोड़े की तस्वीर वायरल होने के बाद ट्विटर पर निकाह टॉप ट्रेंड बन चुका है। सारिफिन का कहना है कि नौजवान जोड़े ने कोई और रिश्ता बनाने के बजाय इस्लामी रास्ता इख्तियार किया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह किया। दोनों ने नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल कायम की है। एक सारिफ का कहना है कि निकाह बुरे रिश्ते से बेहतर है। एक और सारिफ ने कहा कि निकाह ज़िना से बेहतर है। लोगों को इस जोड़े की इज्जत करनी चाहिए। इन्होंने एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के बजाय निकाह करने को तरजीह दी, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक और जानिब सारिफ ने शादी की तमाम तकरीबात को शेयर करते हुए इस जोड़े को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद बहुत सारे सारिफिन ने कहा कि हम नौजवानी की शादी को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे सारिफिन ने कहा कि उम्रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाह हराम ताल्लुकात कायम करने से बेहतर है। और इसके अलावा भी कई सारिफिन ने जोड़े की तस्वीर शेयर करते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर और पाकिस्तान में मकबूल डैरेन सैमी को पाकिस्तान की एजाज़ शहरियत से नवाजा जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत करने वाले वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरेन सैमी को पाकिस्तान की एजाज़ शहरियत दी जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एजाज़ शहरियत देने की समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। डैरेन सैमी को एजाज़ शहरियत 23 मार्च के मौके पर ख़ुसूसी तकरीब में दी जाएगी। डैरेन सैमी को पाकिस्तान के आला सिविल अवार्ड से भी 23 मार्च की तकरीब में नवाजा जाएगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई के मौके पर जावेद आफरीदी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि उन्होंने डैरेन सैमी को पाकिस्तान की एजाज़ शहरियत देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है। जावेद आफरीदी का मज़ीद कहना था कि जब हम 2017 में PSL फाइनल पाकिस्तान खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे थे तो इस बंदे के जो वॉइस नोट्स हैं वो कभी वक्त आने पर मैं सुनाऊंगा, क्योंकि इनमें पाकिस्तान से मोहब्बत झलक रही है। ख्याल रहे कि डैरेन सैमी वो वाहिद गैर मुल्की खिलाड़ी है जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली पर भरपूर किरदार अदा किया। जब कोई भी गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार नहीं था तो उन्होंने पाकिस्तान आने की आमद जाहिर की। डैरेन सैमी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इजहार और उर्दू में पैगाम जारी करते रहे और पिछले 5 सालों से पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि अपनी सालगिरह गुज़श्ता साल से ज़्यादा यादगार बनाए और इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जश्न की तैयारी की जाती है। लेकिन कुछ अफराद अपनी सालगिरह को यादगार बनाने के लिए ऐसे अजीब व गरीब कारनामे करते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी शहर यॉर्कशायर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स मैट नोडन ने अपनी 41वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए ज़मीन में से 14 माह कबल दफन किए गए ग़िज़ा को निकाल कर खा लिया। मैट नोडन ने मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड से ये खाना 2018 में मंगवाया था, जिसमें फ्राइज़, बर्गर और चॉकलेट मिल्क शेक शामिल था। बरतानवी शहरी ने इस खाने को अपने दोस्त के गार्डन में
गड़ा खोदकर दफन कर दिया और 2 माह बाद 40वीं सालगिरह पर इसे निकाल कर खाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहा और दोबारा दफन कर दिया। और अब 41वीं सालगिरह पर यानी कि 1 साल के बाद इस खाने को निकाला और मैकडोनल्ड में जाकर खाया और इसके बाद इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। So what we thought we'd do, I would do a Matt Eats. You might be able to join in as well. You could always have a bite. We're going to do the McDonald's 365 challenge, which is a challenge that I've just made up, but other people. It works. Well, we'll see. Might come to a bucket of mush this time next year. So, going to bury a McDonald's Big Mac meal with milkshake, fries, and a Big Mac in Andy's garden. And then next year, just before my birthday or on my birthday, we're going to dig it up and I'm going to eat it. I just wonder if it's going to change. McDonald's box. Need to sort of get this done quick, really, as it's getting a bit damp. I think that's the less of your worries. Soggy chips. Right, I'll let you do this bit. Fairly tight. Oh, That nearly been disastrous, tipping it in the hole. pouring it straight in there. That's like, what, 2 foot down or something stupid? I know they are, they've gone green. Only the middles. That's weird. Anyway, let's get out of here. But look at this. Give it me. So there are your chips. Look at Andy, look at the chips. That's gross. That is really bad. Was that a chocolate milk? That's the chocolate milkshake that looks like dirt. And the burger, other than being freezing, the salad don't look great. It's not going to look fresh, is it? But look at it next to the burger. It hardly looks any different. I've got my nice freezing cold burger, my disgusting chips, which I'll give you a show. It doesn't actually look that bad from here, but you can see sort of green Discoloured a little bit, hasn't it? mould inside, yeah. It's been underground for 14 months, so let's give it a go. Go. Oh, already there's a funny taste to it. The meat no longer feels like meat in my mouth. What's it taste like? What's it feel like? Just mush? No, harder. Harder? The buns are soft. The lettuce tastes like gone off lettuce. You know, like when something's gone off in your fridge. That's what it tastes like. My fridge. I can't compare it to anything. It's like It's like just nothing. nothing. I can't get enough moisture in my mouth to get it down. It's going to be hard now. They are really, really dry. Right. It's the bit I'm not looking forward to. It don't look that bad. It really don't. But trust me, it's bad. I don't know whether to just go for the gulp. Tastes like fruit. It's fizzy. I've never had fizzy milkshake before. Well, unless I'm sick in the next 2 minutes, which I may very well be, Matt Eats anything. And it's not just anything, is it? It's 14-month-old McDonald's. गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी शहरी ने बताया कि वो ये खाना खाने से बीमार नहीं हुआ, अलबत्ता ग़िज़ा काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी थी। फ्राइज़ में फफूंदी लग गई थी, जबकि मिल्क शेक भी आटे की तरह गाढ़ा हो गया था और इसकी रंगत भी तब्दील हो चुकी थी, जबकि बर्गर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। बरतानवी शहरी ने बताया कि चीज़ों का जायका थोड़ा ख़राब हो चुका था, लेकिन मैं ये सब चीज़ें खा कर भी ज़रा भी बीमार। अस्सलामुअलैकुम। कायद-ए-आज़म ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग होने के बाद एक बात कही थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देगा वफ़ादारी साबित करने में, लेकिन कभी भी साबित नहीं कर पाएगा। और उनकी ये बात अब सच होती दिखाई दे रही है कि जब मोदी हुकूमत में हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने ही हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ रहा है।
اور جن کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں تو ان کو ہندوستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ان میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان وغیرہ۔ وہ شاہ رخ خان جنہوں نے اپنی پوری زندگی بالی ووڈ کو دے دی اور اب تک 40 سے 45 ایوارڈ ان کو مل چکے ہیں۔ اور اب لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج اپنا کریئر بچانے کے لیے صرف اور صرف ان کو یہ بیان دینا پڑ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری بیوی ہندو ہیں اور میرے بچے انڈین ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسٹار پلس پر نشر ہونے والے ایک ریئلٹی شو میں ڈانس پلس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہم نے کبھی بھی ہندو اور مسلمان ہونے پر کوئی بات نہیں کی، میری بیوی ہندو ہیں، میں مسلمان ہوں اور ہمارے بچے ہندوستان ہیں۔ شاہ رخ خان کئی مرتبہ مذہب اور ملک کے حالات کے متعلق بیان وغیرہ کو لے کر کافی تنقید جھیل چکے ہیں۔ شاہ رخ خان کو سوشل میڈیا میں پہلے بھی کافی ٹرول کیا جا چکا ہے اور اس ٹرولنگ کو لے کر شاہ رخ خان کافی عرصے تک یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ وہ صرف بھانڈ ہیں اور ان کا کام صرف ناچنا گانا ہے، لیکن اب انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا ہے۔ شاہ رخ خان نے اس شو میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی۔ شو کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، کئی بار بچوں کے اسکول میں مختلف فارمز میں یہ معلومات داخل کرنی ہوتی ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ جب میری بیٹی چھوٹی تھی، اس نے ایک دن مجھ سے آ کر پوچھا کہ ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے، تو میں نے لکھوایا کہ ہم انڈین ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جہاں پر ہم نے کبھی ہندو مسلمان کی بات ہی نہیں کی۔ میری بیوی جو ہے ہندو ہے، میں مسلمان ہوں اور میرے جو بچے ہیں وہ ہندوستان ہیں۔ کیا بات اور جینوئن بات ہے۔ کئی بار جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے۔ تو جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے آ کے پوچھا بھی مجھ سے ایک بار کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں، تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شاہ رخ خان نے کئی بار کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک ایسا گینگ یعنی کہ جو گروپ موجود ہے جو میری فلم آتے ہی اسے نہ دیکھنے کی مہم چلانے لگتا ہے، لیکن اب شاہ رخ خان دھیرے دھیرے اپنی اس سوچ کو بدل رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے مائی نیم از خان کے اداکار کی طرح نشانہ بنائے جا رہے تھے، اب 2 یا 3 صوبہ پنجاب کی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے کو بہنوں کے دن کے طور پر منائیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر اقبال رنداوا کی جانب سے کیے جانے والے اس اعلان میں کہا گیا کہ ہماری اپنی ثقافت اور روایات بہت زرخیز ہیں، مغربی ثقافت میں رنگنے کے بجائے ہم اس دن کو بہنوں کے دن کے طور پر منائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن طالبات کو اسکارف، شال اور گاؤن تحفے میں دیے جائیں گے جن پر یونیورسٹی کا نام لکھا ہوگا۔ وائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ ہماری ثقافت میں خواتین بطور بہن، ماں، بیٹی اور بیوی بہت زیادہ خود مختار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ثقافت کو بھول رہے ہیں اور مغربی ثقافت کو اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں۔ ایسی قومیں جو اپنی ثقافت بھلا دیں وہ جلد ہی اپنے نشان کھو بیٹھتی ہیں۔ وائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ اپنی ثقافت کی حفاظت دنیا میں اپنی پہچان اور عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اور نوجوان نسل اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی کلاک ٹاور کے نزدیک آئی لو یو اے ایف یعنی کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے ماڈل کا افتتاح بھی کیا۔ خیال رہے کہ پاکستان میں ویلنٹائنس ڈے ہر سال تنازع کا شکار رہتا ہے۔ اس دن پھولوں اور غباروں کی دکانوں پر کریک ڈاؤن کیے جانا، ڈبل سواری پر پابندی عائد کرنا اور تفریحی مقامات پر عوام کا داخلہ بند کیے جانا عمومی بات ہے۔ اس روز کچھ افراد حیا ڈے بھی مناتے ہیں جن کے خیال میں حیا ڈے منانے سے ملک میں شرم و حیا کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں ویلنٹائنس ڈے کو کس طریقے سے منانا چاہیے؟ کامنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔
کہ ہوٹل کی تعمیر 2022 کے آخر تک مکمل ہو جائے گی اور 2022 کے اختتام یا 2023 کے آغاز میں اس ہوٹل کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کمپنی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس نئے ہوٹل کے فن تعمیر اور ڈیزائن کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی مل چکی ہے اور یہ اب تک 3 ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکا ہے۔ انہوں نے خبر رسائی ادارے کو بتایا کہ ہوٹل میں دبئی کے نظاروں کے لیے خصوصی مقام بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ فرسٹ گروپ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ صارفین کو ہوٹل سے دبئی کی بلند و بالا عمارتوں اور سمندر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ مقامی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہوٹل کی تعمیر 2016 میں شروع ہو گئی تھی اور جس کی تعمیر کے بعد دبئی میں بلند و بالا ہوٹل کی فہرست میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ہوٹل انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے سرٹیفکیٹ کے لیے رجوع کریں گے۔ مائیکروسافٹ جاپان نے دفتری تجربے کے نتائج جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملازمین کو ہفتے میں 3 دن چھٹی دینے سے ان کی کارکردگی میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جاپان کی مائیکروسافٹ نے کچھ روز قبل اپنے دفتری تجربے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہفتے میں 3 دن چھٹی کے طریقہ کار نے ملازمین کی پیداواری صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے، جس سے ملازمین بھی خوش ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں پہلے کی نسبت اضافہ کیا ہے۔ یہ تجویز کئی برسوں سے دنیا بھر میں گردش کر رہی تھی، تاہم اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ادارہ تیار نہیں تھا، لیکن مائیکروسافٹ جاپان نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے تمام ملازمین کو ہفتہ اتوار کے ساتھ ساتھ جمعے کی چھٹی بھی دے دی تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مائیکروسافٹ جاپان نے اپنی اس حکمت عملی کو ورک لائف چوائس چیلنج سمر 2019 کا نام دیا تھا، جس میں اپنے تمام 2300 ملازمین کو ہفتے میں 3 دن کی چھٹی دی گئی تھی۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق کمپنی نے اپنے ملازمین کو چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے 1 لاکھ ین یعنی کہ 1.5 لاکھ پاکستانی رقم بھی دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تجربہ رواں برس اگست میں 1 ماہ تک جاری تھا، جس میں 5 جمعے ہونے کے باعث ملازمین کو 15 دن کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ کمپنی نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا کہ ہفتے میں 3 دن چھٹیوں کے باوجود ملازمین کے اوقات کار میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، وہ روزانہ معمول کے مطابق 9 گھنٹے ہی کام کرتے تھے۔ تجربہ ختم ہو جانے کے بعد کمپیوٹر سائنس، ریاضی اور سماجیات کے ماہرین آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس پورے مہینے کے دوران مائیکروسافٹ جاپان کی کارکردگی کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ 2 ماہ تک جاری رہنے والے اس تجزیے میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ مائیکروسافٹ جاپان میں کام کرنے والے ملازمین کی اوسط کارکردگی اور پیداواری صلاحیت میں 40% اضافہ ہوا ہے، وہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہفتے میں 3 چھٹیاں ملنے پر ملازمین بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کی صحت بھی اچھی رہی۔ تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن کام کی وجہ سے ملازمین نے 25% کم چھٹیاں کیں، جبکہ دفاتر میں بجلی کا مجموعی خرچ بھی 23% کم ہو گیا۔ اس پورے مہینے کے دوران مائیکروسافٹ جاپان کے ملازمین نے پرنٹر کا استعمال بھی کم کیا اور دیگر دنوں کے مقابلے میں 59% کم پرنٹ آؤٹ نکالے گئے۔ ملازمین کی 92% اکثریت کو ہفتے میں صرف 4 دن کام کرنے پر ہی بے حد خوشی تھی۔ برطانوی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ جاپان یہی تجربہ ان سردیوں میں بھی دہرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سوشل میڈیا پر انسان نما چہرے والی مچھلی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس نے صارفین کو حیران کر دیا ہے۔ آپ نے کارٹون اور اینیمیٹڈ فلموں میں انسان نما چہرے والی مچھلی تو یقیناً دیکھی ہی ہوگی، لیکن ان دنوں سوشل میڈیا پر حقیقت میں ایک ایسی مچھلی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کا انسان نما چہرہ ہے۔ جی ہاں، یہ ویڈیو جنوبی چین کے شہر کنمنگ کے قریب واقع ایک گاؤں کی ہے، جس کے جھیل میں موجود ایک ایسی عجیب و غریب خلقت کی فوٹیج کو ایک سیاح نے اپنے کیمرے میں قید کیا۔ انسان نما چہرے والی مچھلی کی ویڈیو چین کی سوشل میڈیا ویب سائٹ ویبو پر شیئر کی گئی ہے، جس میں مچھلی کو ایک جھیل کے کنارے پانی کی سطح پر تیرتے اور سر ہلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو شیئر کرنے والے صارف کے مطابق مچھلی کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہیں جو بظاہر انسانی آنکھوں کی نما نظر آتے ہیں، اور 2 لکیریں نیچے کی جانب ہیں جو انسانی ناک جیسی لگتی ہیں، جبکہ ایک لکیر انسانی منہ کی شبیہ بنا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک خاتون کو مچھلی پری میں بدل گئی ہے کہتے سنا جا سکتا ہے۔ ایک چینی صارف نے ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا یہ انتہائی خوفناک ہے، جبکہ کچھ صارفین نے اسے ہیری پوٹر فلم کے ویلن وولڈیمورٹ سے تشبیہ دی ہے۔ مچھلی کی ویڈیو ایک صارف نے سماجی رابطے کی معروف ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی۔ صارفین کے دلچسپ تبصرے سامنے آئے۔
یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ سن 2010 میں ایک 44 سالہ برطانوی شہری نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس موجود مچھلی نے انسان نما شکل اختیار کر لی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ ماہ قبل سوشل میڈیا پر وائرل ایک کتے کی تصویر بھی وائرل ہوئی تھی جسے لوگ انسانوں سے تشبیہ دے رہے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے ایڈٹ کی گئی تصویر قرار دیا تھا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کا محاورہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، مگر یہ اس وقت سچ ہوا جبکہ گھروں میں کام کرنے والی ماسی کی ایک انٹرنیٹ پوسٹ نے زندگی بدل کر رکھ دی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے علاقے پونے میں گھروں میں کام کرنے والی ماسی کا وزٹنگ کارڈ سوشل میڈیا پر شیئر ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوسٹ وائرل ہو گئی۔ پونے سے تعلق رکھنے والی گیتا کا بزنس کارڈ فیس بک پر وائرل ہوا تو ملک بھر سے انہیں ہزاروں کالز موصول ہوئیں اور کام کی پیشکش کی گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر گیتا کی دوست اسمیتا نے بزنس کارڈ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میری دوست دانا شری شندے جو کہ مارکیٹنگ کمپنی میں بطور مینیجر ملازمت کر رہی ہیں، وہ گزشتہ دنوں میرے گھر تشریف لائیں۔ میں نے اپنی دوست کو گیتا کا مشورہ دیا کیونکہ اسی کا حال میں ہی ایک گھر سے کام ختم ہو چکا تھا جہاں سے ماہانہ کمائی 4000 ہوتی تھی۔ گیتا بھی کام چھوٹ جانے کے بعد خاصی پریشان تھی۔ اسمیتا نے لکھا کہ میری دوست دانا شری نے نہ صرف گیتا کو اپنے گھر پر رکھا بلکہ اس کا بزنس کارڈ ڈیزائن کر کے چھپوایا۔ ان کارڈز پر کام کرنے کے حوالے سے پیسے بھی درج کیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر بھی آ رہے ہیں، جیسے جھاڑو کے ماہانہ 800، کپڑے دھونے کے 800 اور روٹی پکانے کے 1000 درج ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ ہم نے ان کارڈز کو سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے دیگر گھروں پر بھی تقسیم کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اسے شیئر کیا تو حیران کن نتائج سامنے آئے کیونکہ گیتا کے پاس 1000 سے زائد ایسے لوگوں کی کالز موصول ہوئیں جو کام دینا چاہ رہے تھے۔ پہلے اسلام آباد میں ایک سرکاری دفتر کے اندر بنائی گئی ان کی تصاویر سامنے آئیں اور وہ خبروں کی زینت بنی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے اعلی سرکاری دفاتر کے انتہائی اندر تک خصوصی دعوت کے بغیر رسائی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی جو یہ سوال پوچھا جا رہا تھا وہ یہی تھا، آخر حریم شاہ ہیں کون؟ چند ہی ماہ بعد حریم شاہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں۔ اتوار کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کے حوالے سے ایک ہیش ٹیگ حریم شاہ اسکینڈل گردش کرتا رہا اور پیر کے روز بھی ایک مرتبہ پھر ان کا نام ٹرینڈ میں نظر آیا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ ویڈیوز تھیں جو انہوں نے خود مبینہ طور پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 2 روز قبل جاری کی تھی، لیکن چند گھنٹے بعد ہٹا دی گئیں۔ لیکن کچھ صارفین نے ان ویڈیوز کو اپنے موبائل میں قید کر لیا، تاہم وہ ویڈیوز اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ یہ ویڈیو مبینہ طور پر ایک ویڈیو کال کی ریکارڈنگ تھی۔ اس میں حریم شاہ بظاہر ایک وفاقی وزیر شیخ رشید کے ساتھ ویڈیو چیٹ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ویڈیو میں انہوں نے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے، میں نے کبھی آپ کا کوئی راز فاش نہیں کیا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں دوسری طرف نظر آنے والے شخص یعنی کہ شیخ رشید ان سے کہتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، اللہ مالک ہے۔ اس بات کے جواب میں حریم شاہ ان پر ایک ایسا الزام عائد کرتی ہیں جو اگر درست ثابت ہو تو جنسی ہراسانی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس پر دوسری جانب موجود شخص شیخ رشید نے کال ختم کر دی۔ اچھا میری بات سنیں، میں نے آج تک آپ کا کوئی راز فاش نہیں کیا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈرامہ کیوں کیا؟ کیا اللہ مالک ہے، آپ ننگا ہو کے مجھے دکھاتے تھے ویڈیو پہ، غلط قسم کی حرکتیں کرتے تھے اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر حریم شاہ کی ذاتی نوعیت کی تصاویر گردش کر رہی ہیں۔ ان میں سے انہیں بظاہر کسی کمرے میں ایک شخص کے ساتھ اس طرح بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور حریم شاہ ان کی ٹانگ پر بیٹھی ہیں، تاہم اس شخص کا چہرہ چھپا دیا گیا ہے۔ پیر ہی کے روز ٹویٹر پر ایک اور آڈیو کال کی ریکارڈنگ بھی گردش کرتی نظر آئی، جس میں مبینہ طور پر حریم شاہ کی صوبہ پنجاب کے ایک وزیر کے ساتھ گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ اس کال میں گفتگو کا محور وہ واقعہ ہے جب کچھ عرصہ قبل حریم شاہ اور ان کے ساتھی سندل خٹک صحافی مبشر لقمان کے ہوائی جہاز کے ساتھ ویڈیوز بناتی دکھائی دی گئی تھیں۔ ٹویٹر پر شیئر کیا جانے والی کال ریکارڈنگ میں ایک ایسے شخص جن کی شناخت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک صوبائی وزیر کے طور پر کی جا رہی ہے، ان کو ایک صحافی کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتے سنا جا سکتا ہے۔ وہ حریم شاہ کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ میڈیا پر کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ ٹویٹر پر ہونے والی بحث میں چند صارفین نے حریم شاہ کی حفاظت کے حوالے سے بھی بات کی، جبکہ کچھ صارفین نے ان کا موازنہ قندیل بلوچ سے کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا۔ صحافی اویس منگل والا نے لکھا کہ کوئی سمجھدار شخص حریم شاہ سے ملے اور انہیں سمجھائے کہ وہ اگلی قندیل بلوچ بننے کے راستے پر چل پڑی ہیں۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا ماڈل قندیل بلوچ کو ملتان میں انہی کے بھائی نے 2016 میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔
हर इंसान अपनी शादी के मौके को यादगार बनाना चाहता है, जिसके लिए वो तरह तरह के जतन भी करता है, जबकि कुछ सरफिरे तो ऐसे हैं जो ज़िंदगी के नए सफ़र को मुनफरिद बनाने के लिए अनोखे अंदाज अपनाते हैं। शादी ज़िंदगी भर के लिए नहायत अहम और ख़ास लम्हा होता है, लेकिन कुछ लोग इसको मज़ीद ख़ास बनाने के लिए अलग ही अंदाज अपनाते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के नौभेता जोड़े ने भी किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई सफ़र के शौकीन लड़की और लड़के ने 34,000 फीट की बुलंदी पर शादी करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेविड वेलिंगटन और कैथी दोनों ही फ़िज़ाई सफ़र को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया था कि फ़िज़ा में ही शादी करेंगे। एक रोज़ कबल दूल्हा दुल्हन और करीबी दोस्तों ने निजी एयरलाइन के तैयारे में सफ़र किया और जैसे ही जहाज़ के 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने की तस्दीक हुई तो दोनों ने एक दूसरे को कबूल करने का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में लड़के और लड़की के रिश्तेदार शरीक थे, जबकि जहाज़ में मौजूद अजनबी मुसाफिरों ने भी खुशी के लम्हे को यादगार बनाने के लिए शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डेविड का कहना था कि हमारी मुलाकात एविएशन कंप्यूटर गेम खेलते हुए 3 साल कबल हुई थी, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे से राब्ते में रहे और फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। कैथी का कहना था कि हम अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते थे और ख्वाहिश थी कि इसके ज़रिए अपनी एविएशन से मोहब्बत का इजहार भी कर सकें, चुनांचे इसी तरह शादी का फ़ैसला किया। चीनी हुक्काम ने कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की आखिरी रसूमात और तदफीन पर पाबंदी आयद करते हुए इन्हें फौरी तौर पर जलाने का हुक्म जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन NHC की जानिब से हफ्ते को नए ज़वाबित जारी किए गए, जिसमें हिदायत की गई है कि वायरस से मुतासर होकर मरने वालों की तदफीन न की जाए, बल्कि उनके जस्ते खाकी को करीबी मराकज़ में जला दिया जाए। चीनी हुक्काम ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि कोरोना से हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात होंगी और न ही इनके अहल खाना को किसी भी किस्म की सरगर्मी की इजाज़त होगी। NHC ज़वाबित के मुताबिक अगर कोरोना वायरस के मरीज़ की मौत हो जाती है तो जिस हद तक मुमकिन हो आखिरी रसूमात को महदूद रखा जाए। जिस अस्पताल में मरीज़ हलाक हो वहाँ का अमला जगह पर स्प्रे करे और लाश को सील कर दे और फिर इसके खोलने पर पाबंदी आयद कर दे। हिदायत की गई है कि तिब्बी अमले की जानिब से अहले खाना को आगाह करने के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिसके बाद तदफीन करने वालों इदारों से रब्ता किया जाएगा और फिर वहां से कोई नुमाइंदा आकर लाश को लेकर मखसूस जगह पर पहुंचेगा, जिसके बाद जस्ते खाकी को जला दिया जाएगा। NHC के मुताबिक मुर्दे को जलाने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। हलाक शुदगान को जलाने के दौरान सेंटर में किसी भी रिश्तेदार या अहले खाना को जाने की इजाज़त नहीं होगी। मुर्दे की बाकियात और दस्तावेज़ात अमल मुकम्मल होने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने वुहान के बाद 90 लाख वाली आबादी के शहर वेंजो को भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की है। याद रहे कि चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई, जबकि अब तक 15,000 अफराद मुतासर हुए और ये वायरस 24 से ज़ायद ममालिक तक पहुँच गया है। अस्सलामुअलैकुम। कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पाकिस्तान का एक शहरी जो 21 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचा है, जो कि चाइना से पहले दुबई आया, फिर कराची पहुंचा और कराची के बाद मुल्तान गया। इसके बारे में कहा गया है कि इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि इसको कोरोना वायरस हो चुका है, लेकिन हुकूमत कहती है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और डॉक्टर जफ़र इन सब रिपोर्ट्स को गलत करार दे चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। इस वक्त चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मलेशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तस्दीक हो चुकी है कि यहाँ पर कोरोना वायरस फैल चुका है और इस फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। और ये वो वायरस है जो चाइना से आया है। इस वक्त चाइना के तकरीबन 11 शहर सील कर दिए गए हैं और बाकी ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कौन बात यह है कि 2017 में एक फ्रेंच राइटर और डिज़ाइनर जिसने खुल्लम खुला अपनी किताब एस्ट्रोरीज में चिल्ला कर बताया कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। सवाल ये है कि इन लोगों को पहले पता नहीं था कि ऐसा वायरस आने वाला है? बिल्कुल पता था, इन्होंने पहले ही नाम दे दिए थे। ये बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे सैमसन कार्टून के अंदर 16 साल पहले दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनता है और वो तकरीर करता है। क्या किसी ने कभी ये सोचा था 16 साल पहले कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेगा? इसका मतलब एक
प्री प्लान स्क्रिप्ट के मुताबिक सब चीज़ें होती जा रही हैं और ये अजीब व गरीब सूरत हाल दुनिया को पागल बनाने के लिए नहीं है। 19 अक्टूबर 2017 को एक कॉमिक बुक रिलीज़ की जाती है जिसके अंदर कोरोना वायरस के बारे में तफसीली बार बार बताया जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है, जो कि एक सोची समझी स्कीम के तहत लाया गया है। आप देखें, पाकिस्तान जैसे ममालिक इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि हम इसको रोक सकें। और चाइना में तो 6 दिनों के अंदर अंदर पूरा हॉस्पिटल बिल्ड किया जा रहा है जहां पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि चाइना के पास के पूरे 30 दिन के अंदर एक पूरी बिल्डिंग भी खड़ी कर लेते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान इसका मुतहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर चाइना की सर्विसेज पूरी तरह से मुअत्तल कर दी गई हैं और ये एक बेहतरीन इकदाम है क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई और तरीका मौजूद ही नहीं है। इससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब ये चीज़ है कि बिल गेट्स, जिसने पहले ही कह दिया था 2018 में कि एक ऐसी बीमारी आने वाली है जिससे 3 से 4 करोड़ लोग मर जाएंगे, लेकिन अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि सिर्फ 3 महीने पहले साइंसदानों को कैसे पता था कि एक ऐसी बीमारी आने वाली है और एक ऐसी डिजीज़ आने वाली है जो कि सिर्फ 3 महीने पहले इन सबको पता चल गई। और ये पूरा एक प्लांटेड स्क्रिप्ट है जो कि चल रहा है और एक बायो हमला है जो कि पूरी दुनिया के अंदर है। CIA इस काम के अंदर माहिर है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर बीमारियां फैलाकर वसाइल पर कब्जा करने पर महारत हासिल की हुई है। और आप अजीब व गरीब चीज़ देखेंगे कि 1720 के अंदर एक बहुत बड़ी डिजीज़ आती है और बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं। 1820 के अंदर एक डिजीज़ आती है जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। 1920 के अंदर एक डिजीज़ आती है और अब 2020 में चाइना के अंदर कोरोना वायरस लॉन्च कर दिया गया है। और इसके बाद ये बात कहाँ तक जाएगी कोई शख्स नहीं जानता। क्या ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल एक तरतीब से चलते हुए नज़र नहीं आ रही हैं कि हर दफ़ा एक 20 का फिगर आता है और एक बड़ी बीमारी दुनिया के अंदर लॉन्च कर दी जाती है। आप इमेजिन तो करें, तसव्वुर तो करें कि 5 से 6 करोड़ लोग चाइना के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और ना वो कहीं से जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। और एक दुनिया के अंदर एक थ्योरी ये फैलाई जा रही है कि चाइना के अंदर चमगादड़ का सूप पीने से ये होता है या सांप खाने से ऐसा होता है। चाइनीज़ तो ये कई सालों से खाते हुए आ रहे हैं। क्या ये पहले हमें सुनने को आई इस तरह की बीमारी के कोई बीमारी इस तरह की चीज़ें खाने के बाद ही बीमारी चाइनीज़ में अंदर पैदा हो गई है? ये एक सोची समझी स्कीम के तहत सब चीज़ें होती जा रही हैं। एक वायरस पहले ही बना दिया गया है जो कि जिसने बिल गेट्स ने भी पहले कह दिया था, 3 महीने पहले कह दिया था। और फिर उसके पहले 2017 में एक बुक आती है जिसमें भी ये चिल्ला कर बताया जाता है कोरोना वायरस। ये सब असल चीज़ को छुपाने के लिए ये काम किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे जो दज्जाली कुव्वतें बैठी हैं वो कितनी मजबूत हैं। इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और ये जब चाहें किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को IMF के थ्रू उसकी करेंसी को गिरा सकते हैं, किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये सब दज्जाली कुव्वतों का ही किया धरा है। और ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि ये बहुत मजबूत लोग हैं, इनकी पुश्त बहुत ही मजबूत है और ये जो कुछ चाहें कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुनिया भर में अब तक ATM मशीनों को तोड़कर इनसे रकम निकालने के वाक़यात तो सामने आते रहे हैं। ताहम भारत में ATM को खोलकर अंदर से एक खतीर रकम चुरा ली गई। ये वाक़या भारतीय शहर पूना में पेश आया, जहां एक ATM मशीन से 2,88,000 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस का कहना है कि वाक़ये में इंतज़ामिया का ही कोई शख्स मुलविस हो सकता है, क्योंकि ATM को तोड़ा नहीं गया बल्कि 18 हिस्सों का कोड डालकर इसे बाकायदा खोला गया है। चोरी की यह वारदात उस वक्त सामने आई जब एक शख्स ATM से पैसे निकालने गया और मशीन में नकद रकम ना पाकर इसने बैंक अफसरान को इसकी इतला दी। बैंक अफसरान ने ATM खोला तो इसके अंदर की 3 प्लेटें खाली थी। हिसाब किताब के बाद इल्म हुआ कि ATM से 3.25 लाख रुपए की रकम गायब है। पुलिस का कहना है कि ATM और इसके बाद मशीन की तिजोरी को पासवर्ड के ज़रिए खोला जा सकता है, जो ATM का इंतज़ाम संभालने वाली एजेंसी के एहलकारों को दिया जाता है। वारदात मुमकिन तौर पर उन्हीं में से किसी ने की है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से चोर की तलाश का अमल शुरू कर दिया है।